پھر عمران خان نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا نا، یہ وہاں جا کے اپنے آپ کو لبرلزم کا چیمپئن کہتا ہے اور پاکستانیوں کو متعصب کہتا ہے. اور پاکستان، اس نے کل یہ بیان بھی دے دیا گوروں کو، پتہ نہیں کیسے بیان دیتے جی، میں نے تو چرچ میں عید کی نماز ادا کر دی تھی، میں نے چرچ میں عید کی نماز ادا کر دی، آن دی ریکارڈ موجود ہے. اگرچہ اس کی بہت سی تعویلات بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید کسی چرچ میں مسجد بن گئی ہو، لیکن وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ میں تو اتنا بڑا لبرل اور میں جی ان سے بھی بڑا بغیرت ہوں جناب، میں ان سے بھی بڑا بغیرت ہوں. آپ مندر کی بات کرتے ہیں، میں نے تو چرچ کے اندر عید کی نماز پڑھ لی. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم آپ ذمہ دار ہیں. آپ وجہ کیا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کی سیاست کو نہیں سمجھا. آپ نے سمجھا رسول اللہ کا دین اور مولوی کا کام صرف مسجد تک ہے، اور مولوی صاحب سیاست میں حصہ نہ لینا. کیوں جی؟ اور جی یہ چوروں کا کام ہے. خود کہتے ہیں یار کیسا یہ جی چوروں کا کام، یہ جی لٹیرا، اور سیاست کے گند میں نہ پڑنا. کیوں جی؟ اور یہ بڑے فراڈیوں کا کام، یہ جھوٹوں کا کام. جب تم اپنے گھر سے یہ نظریہ بنا کے نکلتے ہو کہ یہ چوروں لٹیروں کا کام ہے، تم نے رسول اللہ کی سیاست کو کیا سمجھا؟ رسول اللہ مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے. ابو بکر مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے. عمر مصلی کے امام، ریاست کے امام. عثمان مصلی کے امام، ریاست کے امام. علی مصلی کے امام، ریاست کے امام. حسن مصلی کے امام، ریاست کے امام. امیر معاویہ مصلی کے امام، ریاست کے امام. آپ چاہتے ہیں ریاست سے مصلی مائنس کر دیا جائے حضرت شعیب کی قوم کی طرح. وہ آپ کی نماز صرف مسجد تک نہیں رہ سکتی، ہمارے کاروباروں میں کیوں آتی ہے جی؟ سود کیوں حرام ہے جی؟ آج یہی بات ہے. مولوی دین صرف مسجد تک. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مغرب کو اسلام سے خطرہ نہیں ہے جب تک تم مسجدوں میں ٹکے رہو، اعتکاف کر لو، جو مرضی باتیں کر لو، ریاستیں کر لو، اللہ کی نعرے لگاتے جاؤ. کوئی مغرب کو خطرہ نہیں ہے. مغرب کو کس اسلام سے خطرہ ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. مغرب کو صرف اس اسلام سے خطرہ ہے جو ریاست کو ایڈریس کرے، جو اسٹیٹ کے اندر پاور حاصل کرے. جس ریاست کا مذہب اسلام ہوگا صرف مغرب کو اس سے مسئلہ ہے. ورنہ تو جو مرضی کہتا رہے، ورنہ تو صوفی بن جا، سجدے کر لے، کسی مغرب کے کان پہ جو بھی نہیں رنگے گی. ہاں تو کہے گا نا ریاست کا مذہب اسلام ہونا چاہیے، ریاست اسلامی ہونی چاہیے، قانون اسلامی ہونا چاہیے، حدود اللہ اسلامی ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، شریعت ہونی چاہیے، چوری کی سزا ہونی چاہیے، عریانی فحاشی کی سزا ہونی چاہیے. سارے مغربی آقاؤں کو مڑوڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اس اسلام سے خطرہ ہے. اور اس اسلام کو کون آگے لے کے آئے گا؟ نون لیگ نہیں جی، پی ٹی آئی، پی پی، یہ لوگ اسلام لے کے آئیں گے. اب وقت آ چکا ہے کہ آپ مذہبی لوگوں کا، دینی جماعتوں کا ساتھ دیں، اور دینی جماعتوں کے کابرین بھی. اب سیاسی جماعتوں کی کاسالیسی نہ کرے، اپنے وجود کو منوائیں. آج ملک کے حالات اس بات کے لیے سازگار ہیں. دینی جماعتیں اگر خلوص نیت سے نظام مصطفیٰ کی آواز کو بلند کرے گی، اس منظر کے خلاف کھڑی ہوں گی، اللہ کی قسم عوام آپ کا ساتھ دے گی. میں دینی قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیے، اس امت کی قیادت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ آپ مصلی کے امام ہیں، اور مصلی کا امام اگر ریاست کا امام بن جائے، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ کرپشن ہوگی. اللہ کی قسم جب ریاست کا امام ہی مسجد کا امام بن گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مسجد جیسی نہیں ہوگی؟ کیا امن و امان نہیں ہوگا؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے.